أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو نصیحت فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تقویٰ اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی ہے، بہت زور دیا ہے کہ اے مومنو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے آپ میں۔ دوسری نصیحت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ انصاف سے کام لو، کبھی بھی ناانصافی کے قریب بھی نہ جاؤ، اور یہ بھی کہ اگر کسی مخالف کے ساتھ تمہارا کوئی معاملہ ہو، وہ مخالفت کی وجہ سے بھی اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، بلکہ ہمیشہ عدل کرو، انصاف کرو۔ تو یہ 3
باتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ جو بھی میں نے تلاوت کی ہے اس میں مومنوں کو نصیحت فرمائی ہے جن کے حوالے سے۔ سامعین کرام، آج کل خاکسار کے سے ایک سوال کیا گیا ہے کچھ جماعت احمدیہ قادیان کے لوگوں نے۔ اکثر میں نے اپنے مضامین میں، اپنے لیکچروں میں اور خطبات جمعہ میں بھی یہ بات بتائی ہے اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد جو تھے وہ دراصل مسیح بشیر احمد اول تھے۔ ان کا ذکی غلام مسیح الزماں یا نشان رحمت یا مسلم موعود کی جو پیش ہوئی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مجھ پر سوال کیا گیا ہے کہ اگر عبدالغفار جمبا یہ کہتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد مسیل مرزا بشیر احمد اول تھے تو اس کا کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ تو آج خاکسار اپنے اس لیکچر میں اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور اس طرح دوسرے مسلمان بھائیوں کو بتائے گا کہ کس طرح مرزا بشیر الدین محمود احمد صرف اور صرف مسیل مرزا بشیر احمد اول تھے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قادیان کے آریہ جو لوگ تھے ان کی تعداد 10 تھی۔ انہوں نے بڑی مہذبانہ اور شریفانہ رنگ میں حضرت مرزا غلام احمد السلام سے نشان مانگا تھا، درخواست کی تھی نشان نمائی کے لیے۔ تو مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ان کی اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے 1 سال میں انہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نشان دکھائے گا۔ تو پھر آپ علیہ السلام چلہ کی خاطر ہوشیارپور تشریف لے آئے۔ ویسے بھی آپ کا پہلے ایک مدت سے ارادہ تھا کہ میں کسی جگہ پر جا کر اللہ تعالیٰ کی حضور دعائیں کروں، یعنی چلہ کروں، اللہ تعالیٰ سے نشان مانگوں، کوئی اللہ تعالیٰ کی مدد مانگوں دین اسلام کی اشاعت کے لیے، غلبہ کے لیے، فتح کے لیے۔ تو یہ پھر قادیان کے آریہ جو تھے اس کا سبب بن گئے۔ تو آپ علیہ السلام پھر چلہ آپ علیہ السلام نے کیا ہوشیارپور میں آ کر۔ تو 40 روز آپ علیہ السلام چلہ میں بیٹھے رہے اور دعائیں اللہ تعالیٰ کی حضور کرتے رہے، اور 40 دن کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جو خبریں دی، جو وعدے کیے اس چلہ کے دوران آپ کی دعاؤں کے جواب میں، تو ان کا آپ علیہ السلام نے ایک اشتہار شائع فرمایا جو کہ جماعت احمدیہ میں 20 فروری 1886 کا اشتہار کے نام سے مشہور ہے۔ تو اسی اشتہار میں پھر یا اسی چلہ کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک نشان رحمت اور ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی۔ اور اس اشتہار میں پھر آپ علیہ السلام نے اس نشان رحمت اور اس ذکی غلام کے حوالے سے لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا خبر دی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں وہ یہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، کیونکہ جب میں بتاؤں گا سامعین کو کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صرف اور صرف مسیل مرزا بشیر احمد اول تھے، تو ظاہر ہے کہ اس پیشگوئی کے حوالے سے میں بات کروں گا، کیونکہ لڑکے کا بھی اور ذکی غلام کا بھی اسی پیشگوئی میں، مفصل پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہوا ہے۔ تو مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، یہ جو اشتہار 20 فروری 1886 یہ جو پیشگوئی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، جل شانہ ہو و عز اسمہ ہو، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے، اور تیرے سفر کو تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام،
خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمیں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے، اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ آگے ملہم لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ سٹاپ، یہاں پر فکرہ ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ آگے پھر سٹاپ ہے، یہ فکرہ مکمل ہو گیا، لیکن ملہم نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا، جب یہ الہام شائع ہوا تو خود ملہم نے بریکٹ میں لڑکا کا لفظ خود اپنی قلم سے لکھا۔ لڑکا کا جو لفظ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ذکی غلام کے آگے، الہامی لفظ نہیں ہے، یہ ملہم کا اپنا اجتہاد اور قیاس تھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ ملہم بریکٹ میں لکھتا ہے اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، یعنی ہم اس کو الہام کریں گے، یعنی وہ جو غلام ہوگا ذکی یا نشان رحمت ہوگا، ہم اس کو الہام کے ساتھ معمور فرمائیں گے، کھڑا کریں گے۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ وہ الہامی پیشگوئی ہے بسلسلہ نشان رحمت، ذکی غلام یا مسلم موعود، تینوں نام ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ نشان رحمت تو اس کا اصل نام اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، یعنی اللہ نے اس کو نشان رحمت قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اسی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے 2 وجودوں کی خبر دے دی، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ سٹاپ ہو جاتی ہے، اللہ بات مکمل کر دیتا ہے، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، پھر سٹاپ ہوتا ہے۔ ذکی غلام کے آگے جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس الہام کو اشاعہ کرتے ہوئے ملہم نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھا تھا، اپنے فہم کے مطابق یہ ذکی غلام میرا لڑکا ہوگا، جبکہ آگے میں نے بارہا اپنے لیکچروں میں بھی بتایا ہوا ہے، خطبات جمعہ میں اور اپنے مضامین میں بھی، کہ یہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا ملہم کو نہیں دیا تھا، جبکہ ملہم ہم نے قیاس کیا تھا کہ یہ میرا کوئی لڑکا ہوگا۔ قیاس کرنا، خیال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی بشر ہوتے ہیں، بعض کا تو ان پر الہامی پیشگوئیاں نازل ہوتی ہیں، تو بعض الہامی پیشگوئیوں کی وضاحت اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ان پر، تو وہ اپنے فہم کے ساتھ جو ان کو علم حاصل ہوتا ہے اس کے مطابق بعض اوقات
قیاس بھی کر لیتے ہیں، اتحاد بھی کرتے ہیں، جیسے کہ مرزا غلام احمد صاحب نے ذکی غلام کے حوالے سے اپنی اس پیش گوئی میں قیاس یا اتحاد کیا، بریکٹ میں لڑکا لے کر، جبکہ یہ صرف قیاس اور اتحاد تھا، کوئی حقیقت نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا اللہ تعالیٰ نے ملہم کو نہیں دیا۔ یہ کیسے پتہ لگتا ہے؟ یہ پتہ تب لگتا ہے جب ہم ذکی غلام اور اس کے دیگر صفات ناموں کے ساتھ جو الہامی بشارتیں ملہم پر نازل ہوئیں، ان کا سلسلہ نزول 1881 سے شروع ہوا اور 6/7 نومبر 1907 تک جاری رہتا ہے۔ اور سب سے پہلا جو الہام ہے اس سلسلے کا، انا نبشو کا بغلام حسین، یعنی ہم تجھے ایک حسین غلام کی بشارت دیتے ہیں، تذکرہ صفحہ 29۔ تو یہ 13 یا 14 الہامی بشارتیں بن جاتی ہیں، تو یہ نازل ہوتی رہتی ہیں، جبکہ ملہم کے گھر میں پہلے لڑکے پیدا ہوتے رہتے ہیں، آگے تفصیل میں جا کے بتاؤں گا۔ ملہم ان کے نام رکھتا ہے، اور بعض کا تو بعض لڑکے پھر فوت بھی ہو گئے، تو پھر ملہم نے بطور تفاول ان کے نام رکھے، لڑکوں کے نام رکھنے شروع کر دیے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ساری زندگی ملہم اس ذکی غلام کو، اس نشان رحمت کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتا رہا کہ کون سا وہ میرا لڑکا ہے، اور جن لڑکوں پر قیاس کیا ملہم نے کہ یہ وہ نشان رحمت، یا یہ وہ مود ذکی غلام ہے، یا یہ وہ مسلم مود ہے، یا وہ پس مود ہے، یہ چاروں لفظ جو میں نے اصطلاحیں میں نے بات کی ہے، یہ ساری اس وجود پر فٹ ہوتی ہیں۔ تو جس لڑکے پر مرزا غلام صاحب نے اس پیش گوئی کو منطبق کیا، تو وہ لڑکا فوت ہو گیا۔ 2 لڑکے تھے جن پر مرزا غلام صاحب نے اس پیش گوئی کو، پس موت کی پیش گوئی کہہ لیں، یا مسلم موت کی پیش گوئی، یا نشان رحمت، یا ذکی غلام مسیح عظمیٰ کی پیش گوئی کو، جن دونوں لڑکوں پر منطبق کیا، وہ دونوں فوت ہو گئے۔ اور جن لڑکوں پر آپ علیہ السلام نے کو منطبق نہیں کیا، بلکہ ان کے نام بطور تفاول رکھے، وہ لڑکے زندہ رہے اور انہوں نے طویل عمریں پائیں۔ تو یہ باتیں آگے میں چل کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ بھی میں بتاؤں گا کہ قصہ مرزا بشیر الدین محمود احمد مسیل مرزا بشیر احمد اول تھے۔ تو آج کا میرا لیکچر کا موضوع بھی یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تو صرف اور صرف مسیل مرزا بشیر احمد اول تھے، اور ان کا پیش گوئی مسلم سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ سامعین کرام، اس الہام کے بعد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں 7 اگست 1887 کو ایک لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام آپ علیہ السلام نے بشیر احمد رکھا، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ یہ جو حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 141۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ناظرین، آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں نے اشتہار 8 اپریل 1886 میں پیش گوئی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر اپنے کھلے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے ضرور پیدا ہو جائے گا۔ آج 16 ذی القعدہ 1304 ہجری بمطابق 7 اگست 1887 کو 12 بجے رات کے بعد 1:30 بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ تو آپ علیہ السلام نے پہلے اپنے لڑکا، اس کا نام بھی بشیر احمد رکھا، اور اس کو مولود مسعود فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتا رہے تھے یہ نام رکھ کر کہ یہ وہی مود ذکی غلام، یا وہی مود نشان رحمت ہے، یا وہی لڑکا ہے جس کے اللہ نے مجھے بشارت دی ہے، تو یہ وہی مسلم مود ہوگا۔ لیکن وہ مسلم مود، یا وہ مود نشان رحمت، یا وہ مود ذکی غلام نہیں تھا۔ تو کیا پھر ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو جب وہ 15 مہینے کا ہوا 4 نومبر 1888 کو وفات کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی ملہم پر ایک بہت بڑا ابتلا آ گیا، اور ملہم پر بھی اور ملہم کے اصحاب کے پر بھی، سب پر آیا۔ تو بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بشیر احمد اول فوت ہوئے، تو اس کے بعد پھر مرزا غلام صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے
قریبی ساتھی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط تفصیلی لکھا، تو اس میں بتایا کہ یہ جو پیشگوئی تھی جو مجھ پر نازل ہوئی تھی، میں اس کو غلطی سے ایک پیشگوئی یا ایک وجود کے متعلق پیشگوئی سمجھتا رہا، جبکہ یہ تو دو پیشگوئیاں تھیں، دو وجودوں کی خبر اللہ نے مجھے دی تھی۔ اس کا ثبوت کیا ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں؟ تو دیکھیں، یہ مکتوبات احمدیہ جلد 2 صفحہ 75، 4 اکتوبر 1888 کا ایک خط لکھا جو مرزا صاحب نے اپنے قریبی دوست کو لکھا تھا، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ وہاں پر صفحہ 75 پر جو بھی میں نے حوالہ دیا یہ الفاظ ملتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 20 فروری 1886 کی پیشگوئی وہ در حقیقت 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں بشیر کی موت سے پہلے خود الہام نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ یعنی وہ لڑکے کی پیشگوئی اور ذکی غلام کی 2 الگ الگ پیشگوئیاں تھیں، جبکہ ملہم نے شروع میں جب پیشگوئی آپ پر نازل ہوئی تھی اس وقت یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ جو بجی اور پاک لڑکا اور یہ ذکی غلام جو ہے یہ ایک ہی وجود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کہہ دیا، جبکہ ایسی بات نہیں تھی، 2 الگ الگ وجود ہیں۔ تو اب میرا صاحب نے فرما دیا، بتا دیا، یہ جو مکتوبات احمد جلد 2 صفحہ 75۔ اگلا حوالہ ایسا ہے کہ یہ بھی مکتوبات احمد جلد 2 صفحہ 75 پر یہ لفظ ہیں حضور السلام کے، اور تذکرہ صفحہ 109 پر یہ الفاظ لکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے قریبی دوست مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے، یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جائے، اور بعد کا فکرہ مجھ سے موت کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ اب سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ بالکل یہ 2 وجود تھے، 2 پیشگوئی تھی۔ خود مرزا غلام صاحب اس کے متعلق اپنے خط میں اپنے قریبی ساتھی دوست کو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں۔ اگلی بات کرنے سے پہلے میں ایک بات اور ضمنی طور پر بتا دینا چاہتا ہوں سامعین کو کہ دیکھیں کہ یہ جو بجی اور پاک لڑکی کی بشارت ہے اور ذکی غلام کی بشارت ہے، یہاں پر یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی میں 2 وجودوں کا ذکر کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ 2 وجود ہو گئے۔ آگے اللہ فرما دیتا ہے لڑکے کے متعلق، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ تو میں یہاں پر سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اس میں مسلم موت کون ہے؟ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے نا، کسی احمدی کے دل میں آ سکتی ہے کہ یہ لڑکا اور ذکی غلام دونوں میں مسلم موت کون ہے؟ یاد رکھیں مسلم موت جو ہے اسے مسلم موت کی پیشگوئی کی ہم کہتے ہیں جماعت میں، وہ نشانی رحمت ہے جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ تو وہ نشان رحمت، اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ نشان رحمت بجی اور پاک لڑکا ہے یا ذکی غلام ہے؟ تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ذکی غلام ہی نشان رحمت ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے خبر ہمیں بتائی ہوئی ہے سورۃ مریم کی جو ہے تفصیلی صورت ہے، اس میں آپ جب آیات 20 تا 22 پڑھیں گے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آیات میں ایک فرشتہ نے موسوی سلسلے کی جو مریم تھی اس کو بشارت دی تھی ذکی غلام کی۔ آگے سے اس نے فرمایا تھا کہ میں نہ شادی شدہ ہوں نہ میں بدکار ہوں، میرے ذکی غلام کیسے پیدا ہو جائے گا؟ تو فرشتہ نے جواب دیا تھا اسے کہ ہاں بالکل تو ٹھیک کہتی ہے، نہ تو شادی شدہ ہے نہ تو بدکار ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ میں پیدا کروں گا تو وہ کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 22ویں جو آیت ہے سورۃ مریم کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی ذکی غلام کے متعلق، کالا کذالک کالا ربو کے ہوا علی حین ولی ناج الہ آیاتن للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیہ، یعنی ہم اسے لوگوں کے آیاتن للناس لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں گے، ورحمۃ منا اور اپنی طرف سے رحمت اس کو ہم بنائیں گے یا وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا، وکان امرا مقضیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ اٹل بات ہے۔ یہی باتیں
جو الہامی پیشگوئی مسلم موت ابھی میں نے پڑھی ہے اس میں بھی یہی باتیں ملتی ہیں. آخری اختتام اس پیشگوئی کا وکانہ امر مقضیہ پر ہی ہوتا ہے. تو اس بات سے ثابت ہو گیا پھر سامعین کرام کہ اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے جس نشان رحمت کی بشارت دی ہے، جس کو ملہم نے مجھ سے موت فرمایا ہوا ہے، وہ ذکی غلام ہے، وہ لڑکا نہیں ہے. اور یہ بھی کہ یہ دو وجود ہیں، لڑکا الگ ایک وجود ہے اور ذکی غلام ایک الگ وجود ہے. آگے ہم چلتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ پہلا 7 اگست 1887 کو پیدا ہوا بشیر احمد اول، اور پھر 15 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 نومبر 1888 کو اس لڑکے کو فوت کر لیا، جبکہ ملہم نے اس کو مولود مسعود فرما دیا تھا اپنے اشتہار میں. تو یعنی مولود مسعود فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ ملہم بتا رہا تھا لوگوں کو کہ یہی وہ وجود ہے، یہی وہ نشان رحمت ہے جس کی 20 فروری 1886 کی پیشگوئی میں اللہ نے مجھے بشارت دی تھی. وہ جو قوموں سے برکت پائے گا، دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا، لیکن اللہ نے اس کو فوت کر کے بتا دیا ملہم کو کہ نہیں، وہ لڑکا نشان رحمت نہیں تھا. آگے ہم چلتے ہیں. جب وہ فوت ہو گیا یعنی بشیر احمد اول، اس کے بعد سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے ملہم کو ایک دوسرے بشیر کی بشارت دی، یعنی اس کی وفات کے بعد یہ باتیں ہوتی ہیں. اب میں وہ جو سوال کرتے ہیں نا کہ جنبا صاحب کہتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صرف مسیل مرزا بشیر احمد اول تھے. اب میں اس کی طرف اب آ رہا ہوں. اب یہ میں الہام پڑھوں گا، یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں جس وجود کی اب خبر دی جا رہی ہے دوسرے بشیر کی، وہ مسیل بشیر احمد اول ہے. بشیر اول تو آیا، فوت ہو گیا، لڑکے کی طرح رہا، مہمان کی طرح رہ کے چلا گیا. اللہ فرماتا ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں حوالہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 179 حاشیہ. حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہے. وہ اپنے کاموں میں اولو العزم ہوگا، یخلق من یشاء. یہ ہو بشارت جو ہے اللہ نے دی مرزا صاحب کو، پہلا جو بشیر احمد اول تھا اس کے وفات کے بعد. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو دوسرا بشیر ہے، دوسرا بشیر کہنے کا مطلب ہی اللہ کا یہ ہے کہ یہ وہ اس کا مثیل ہے، اس کے بعد آئے گا، اس کے یہ بطور مثیل ہوگا. ایک اور سن لیجیے الہام. مرزا صاحب فرماتے ہیں، یہ تذکرہ صفحہ 131، تو مکتوب 4 دسمبر 1888 بنام حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حوالہ سن لیجیے. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام لکھتے ہیں، ایک الہام میں اس دوسرے فرزند کا نام بھی بشیر رکھا. چنانچہ فرمایا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا، یہ وہی بشیر ہے جس کا دوسرا نام محمود ہے، جس کی نسبت فرمایا کہ وہ اولو العزم ہوگا اور حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا، یخلق من یشاء. اب وہ جو سوال کرتے ہیں کہ کیسے مرزا بشیر الدین محمود احمد مرزا بشیر احمد اول کے مثیل تھے، یہ 2 حوالے وہ یاد رکھیں. مرزا غلام صاحب کے الہام ہیں جو آپ پر نازل ہوئے تھے، دونوں میں اللہ فرماتا ہے ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا. دوسرے بشیر سے مراد ہی یہ ہے کہ وہ پہلا بشیر جو فوت ہو گیا ہے اول، وہ اس کا الٹرنیٹ ہے، وہ اس کا مثیل ہے، اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ملہم کو دیا ہے. تیسرا حوالہ بھی سن لیجئے. حضرت مرزا غلام صاحب اپنی کتاب سر الخلافہ، یہ 1894 میں لکھی گئی تھی، عربی میں کتاب ہے یہ، روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 381، تذکرہ صفحہ 130. یہ عربی الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، انا لی کانا ابنن صغیرن او کان نسمہ بشیرم فتوفاہ اللہ فی ایام رضائے واللہ خیر و ابقا للذین آثروا سبل التقوی والارتجاع فألہمت من ربی انا نردہ الیک تفضلا علیک. یہ الہام ہے. میرا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں آگے. فألہمت من ربی انا نردہ الیک تفضلا علیک. ترجمہ یہ اس طرح ہے کہ میرا ایک لڑکا جس کا نام بشیر احمد تھا، شیر خارگی کے ایام میں فوت ہو گیا، اور حق یہ ہے
کہ جن لوگوں نے تقوی اور خشیت الہی کے طریق کو اختیار کر لیا ہو ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے واپس دیں گے۔ کسے واپس دیں گے؟ وہ جو پہلے لڑکا فوت ہوا ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ بشیر احمد اول تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے ملم کو کہ میں تجھے اس کو واپس دوں گا، یعنی آگے حضور فرماتے ہیں بریکٹ میں، یعنی اس کا مسیل عطا ہوگا۔ سو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا بیٹا عطا فرمایا۔ وہ دوسرا بیٹا کون تھا؟ مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ تو یہ الہام ہے، اللہ فرماتا ہے ملم کو مخاطب کر کے انا نردہ الیک تفضلا علیک، ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے واپس دیں گے۔ کس کو واپس دیں گے؟ جو میں نے فوت کر لیا لڑکا۔ وہ جو فوت کر لیا وہ کون سا لڑکا تھا؟ وہ مرزا بشیر احمد اس کا نام تھا۔ اول ہم اس کو عام طور پر لکھتے ہیں۔ 15 مہینے کے بعد اللہ نے فوت کیا تھا، تو اللہ نے وعدہ فرمایا معلوم کے ساتھ میں تجھے اس کو واپس دوں گا، یعنی اس کا مسیل دوں گا۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا بشیر احمد اول جب فوت ہو گئے اس کے بعد ملم کے گھر میں کون سا دوسرا لڑکا پیدا ہوا تھا؟ جو بھی دوسرا لڑکا پیدا ہوا ہوگا وہی مسیل بشیر احمد اول ہوگا۔ تو یہ پھر 12 جنوری 1899 کو پھر دوسرا لڑکا پیدا ہوتا ہے، تو اس کا نام پھر مرزا غلام صاحب پھر بطور تفاول کے مرزا بشیر الدین محمود احمد رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال ہے اس کا جواب تو میں نے یہاں پر ہی دے دیا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صرف اور صرف مرزا بشیر احمد اول کے مسیل تھے۔ وہ ذکی غلام کس سے تو ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔ ذکی غلام تو ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے، مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا اللہ نے نہ دیا نہ وہ پیدا ہوا۔ پیدا تب ہوتا جب اللہ دیتا ہے، اللہ نے دیا ہی نہیں۔ تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں، تفصیل میں چھوڑتا ہوں زیادہ، کہ مرزا غلام صاحب نے مرزا بشیر احمد اول کی وفات پر ایک اشتہار لکھا تھا جس کا عنوان تھا حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر۔ چونکہ سبز رنگ کے ورقوں پر یہ اشتہار شائع ہوا تھا، اس لیے سبز اشتہار کے نام سے یہ موسوم ہو گیا جماعت میں نا۔ اس میں بھی مرزا غلام صاحب کے 2 حوالے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں حوالوں میں مرزا غلام صاحب اپنے ان دونوں نشانوں کو، یعنی لڑکے اور ذکی غلام کو وہ اپنے لڑکے سمجھ رہے ہیں دونوں کو۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو پہلا حوالہ ہے یہ سبز اشتہار روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 463 حاشیہ، مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 179 حاشیہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی۔ ابھی بھی وہ سب اشتہار لکھتے ہوئے بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ 2 لڑکے تھے، جبکہ لڑکے نہیں تھے 2۔ آگے جا کے میں بتا دوں گا، کیونکہ لڑکے دینا نہ دینا اللہ کا کام تھا۔ اللہ نے دیا ہی نہیں، یہ ذکی غلام کو بطور لڑکا، بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں، لیکن وہ خیال کر رہے تھے سب اشتہار لکھتے بھی یہ دونوں سعید لڑکے تھے، جبکہ وہ ایک لڑکا تھا، ایک ذکی غلام روحانی فرزند تھا۔ آگے انشاءاللہ وہ ثابت ہو جائے گی۔ آگے حسین لکھتے ہیں، اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، پہلے بشیر کی نسبت پیش گوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ وہ اگلا جو ہے عبارت ہے ساری دوسرے بشیر کی ہے۔ اچھا، جب وہ یہ دوسرا بشیر پیدا ہوتا ہے تو پھر ملہم کیا کہتا ہے تو میں بعد میں پڑھ کر سناؤں گا، پہلے اگلی دوسرا بھی سن لیجئے۔ سب اشتہار کا دوسرا حوالہ ہے، آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اس کا۔ تو یہ وہی ہے سب اشتہار، تو روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 463 حاشیہ، بلکہ 183 تا 184 مجموعہ اشتہارات اس کے یہ صفحات ہیں۔ ملہم لکھتا ہے، اور یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ جس پیشگوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مسلم موت کے حق میں ہے، کیونکہ بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ سب عبارتیں پسر متوفی کے حق میں ہیں، اور مسلم موت کے حق میں جو پیشگوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ پس مسلم موت کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا، اور نیز دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے، اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے۔ اور ضرور تھا کہ اس کا آنا مرض التوا میں رہتا،
جب تک یہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر پھر واپس اٹھایا جاتا، کیونکہ یہ سب امور حکمت الہی نے اس کے قدموں کے نیچے رکھے تھے۔ اور بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بشیر ثانی کے لیے بطور ارخاص تھا، اس لیے دونوں کا ایک ہی پیشگوئی میں ذکر کیا گیا۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب دونوں کو اپنے لڑکے قرار دیتے ہیں۔ ایک تو فوت ہو گیا بطور مہمان کے آیا تھا، اس کے بعد پھر جس مسیل کی خبر دی گئی تھی، جیسے ابھی میں نے 3 الہام پڑھے ہیں مرزا صاحب صاحب کے، وہ ذکی غلام کے متعلق وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ذکی غلام ہے، جبکہ میں آگے چل کے بتاؤں گا ذکی غلام تو اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا مرزا صاحب کو دیا ہی نہیں۔ تو جس مسیل کی بشارت دی ہے اللہ تعالیٰ نے سر الخلافہ میں بھی، اور 2 میں نے الہام پڑھے ہیں، ایک دوسرا بشیر دیا جائے گا، یہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کا نام مرزا صاحب نے مرزا بشیر الدین محمود احمد رکھا تھا، اور یہی مسیل بشیر احمد اول ہے۔ جیسا کہ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ اشتہار تکمیل تبلیغ جو ہے اس کے حاشیے میں حضور صاحب لکھتے ہیں، تو مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 151 حاشیہ پر لوگ چیک کر سکتے ہیں اس کو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آج 12 جنوری 1899 میں بامطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری روز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضل تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے، جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، تفاول کے طور پر رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے۔ تو آگے حسن فرماتے ہیں، مطلب کہ میں سارا پڑھ دیتا ہوں حوالہ، لیکن میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا، اور اگر ابھی اس موعود لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا تو دوسرے وقت میں وہ ظہور پذیر ہوگا، اور اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدا عز و جل اس دن کو ختم نہیں کرے گا جب تک اپنے وعدوں کو پورا نہ کر لے۔ مجھے ایک خواب میں اس مسلم موعود کی نسبت زبان پر یہ شعر جاری ہوا تھا، اے فخر الرسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ زے راہ دور آمدہ۔ پس اگر حضرت باری جل شانہ کے ارادہ میں دیر سے مراد اسی قدر دیر ہے جو اس پسر کے پیدا ہونے میں، جس کا نام بطور تفاول بشیر الدین محمود رکھا گیا ہے، ظہور میں آئی، تو تعجب نہیں کہ یہ لڑکا موعود لڑکا ہو، ورنہ بفضل ہی تعالیٰ دوسرے وقت میں آئے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب اشتہار میں مرزا صاحب نے کہا تھا کہ یہ دونوں میرے لڑکے تھے، پہلا لڑکا بطور مہمان آیا، فوت ہو گیا، یعنی بشیر احمد اول، اس کے بعد کا جو پیدا ہونے والا لڑکا مسیل بشیر احمد جو خبر دی تھی اللہ نے، اس کے متعلق مرزا صاحب فرماتے ہیں وہ مجھ سے موعود ہے نا، وہ سب اشتہار میں لکھتے ہیں، ابھی میں نے دونوں حوالے پڑھے ہیں۔ لیکن جب وہ لڑکا 12 جنوری 1899 کو مسیل بشیر احمد اول پیدا ہوتا ہے تو مرزا صاحب علیہ السلام جو سب اشتہار میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہی مجھ سے موعود دوسرا ہوگا، اس اپنے بیان سے ریپیٹ کر لیتے ہیں، رجوع فرما لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ نہیں کہتے، اس کو بطور تفاول نام رکھتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ خاکسار ان کو بتائے کہ کیا وجہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی مسیل مرزا بشیر احمد اول تھے، تو ان کو یقین کرنا چاہیے کہ یہ وہ ثبوت ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد کے کہ وہ صرف اور صرف مرزا بشیر احمد اول کا مسیل تھا، وہ بس۔ اور مرزا صاحب نے بتا دیا کہ جب مجھے خبر ملے گی تو میں بتاؤں گا، ہو سکتا ہے یہی ہو، اللہ جو مجھے انکشاف کرے گا مجھ پر تو میں بتا دوں گا، اگر نہ ہوا تو دوسرے وقت میں کوئی پیدا ہوگا، لیکن وہ پیدا ہی نہیں ہوا نا، وہ ذکی غلام مرزا غلام صاحب کے گھر میں پھر پیدا نہیں ہوا۔ اچھا، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں لڑکے بھی پیدا ہوتے رہے، مرزا غلام صاحب ان کے تفاول کے طور پر نام بھی رکھتے رہے، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بعد مرزا بشیر احمد پیدا ہوئے، آپ کا نام بھی مرزا صاحب نے تفاول کے طور پر رکھا، مرزا بشیر احمد، کہ بھی شاید وہ لڑکا ہو مسیل بشیر احمد کی، جیسے کہ خبر ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی، جبکہ وہ تو پہلے پیدا ہو چکا ہے 12 جنوری میں، لیکن تفاول کے طور پر مرزا بشیر احمد اس کا نام بھی رکھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اسے ہی وہ پسے موعود و نشان احمد بنا دے یا ذکی غلام بنا دے۔ اچھا، اس کے بعد مرزا شریف احمد پیدا ہوتے ہیں، ان کا نام بھی بطور تفاول ملہم رکھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو
نشان رحمت یا ذکی غلام یا مسلم موعود بنا دیں، لیکن تفاول کے طور پر نام رکھا نہ بشیر احمد کے متعلق جس کو ایم اے کہا جاتا ہے جماعت احمدیہ میں۔ مرزا صاحب نے فرمایا کہ یہ مسلم موعود یا یہ وہ نشان رحمت ہے، نہ مرزا شریف احمد کے متعلق۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آگے میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ حتیٰ کہ چلتے چلتے ستمبر کا مہینہ آ گیا، اور ستمبر 1894 میں میاں عبدالحق غزنوی کے اعتراض کے جواب میں مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے روحانی خزین جلد 9 صفحہ 40 بحوالہ انوار الاسلام مطبوعہ 1895۔ تو اس وقت ستمبر 1894 کو مرزا بشیر الدین محمود احمد بھی پیدا ہو چکا تھا۔ 12 جنوری 1899 کو مرزا بشیر احمد بھی پیدا ہو چکا تھا 20 اپریل 1893 کو۔ تو ستمبر 1894 کو میاں عبدالحق صاحب کو لکھتے ہیں مرزا صاحب، آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 کو ہم نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام مولود موعود نہیں رکھا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیش ہوئی تھی، اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود موعود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ستمبر 1894 تک وہ نشان رحمت جس کی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی مرزا صاحب علیہ السلام کو کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، اور میں نے ابھی بتا چکا ہوں سود مریم تصدیق کرتی ہے اس بات کی کہ وہ نشان رحمت ذکی غلام ہے۔ تو وہ ذکی غلام ستمبر 1894 تک نہیں پیدا ہوا۔ مرزا صاحب خود فرما رہے ہیں کہ مجھے الہام دو جس میں میں نے موعود کسی کو کہا ہو، جبکہ وہ 2 لڑکے پیدا ہو چکے تھے، ابھی شریف احمد نہیں پیدا ہوا تھا۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ پھر مئی 1897 میں حضور صاحب اپنے کسی مخالف کے جواب میں رسالہ حجت اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں، مئی 1897 میں 3 لڑکے موجود تھے، یعنی 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا مرزا بشیر الدین محمود احمد، جو کہ مرزا بشیر احمد اول کے بعد پیدا ہوا اور بطور مسیل بشیر احمد اول کے پیدا ہوا۔ دوسرا جو لڑکا تھا وہ یہ تھا کہ ابھی 20 اپریل 1893 مرزا بشیر احمد، جس کو کہا جاتا ہے جماعت احمد مرزا بشیر احمد ایم اے۔ اچھا، مرزا شریف احمد 24 مئی 1895 کو پیدا ہوا تھا۔ یہ تینوں پیدا ہو گئے تھے لڑکے، اس کے باوجود ملہم لکھتا ہے کسی مخالف کو، یہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158، آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہی الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی موعود ہے، اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام پیش نہ کرے۔ تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں کہ مئی 1897 میں بھی وہ موعود نہیں پیدا ہوا تھا۔ مرزا صاحب خود فرما رہے ہیں کہ ابھی تک کسی ایسے الہام میں مجھے کوئی تخصیص نہیں کی کر کے بتایا نہیں گیا کہ یہ وہی وہ موعود نشان رحمت ہے، یہ وہ موعود ذکی غلام ہے، یہ مسلم موعود، کوئی نہیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی الہام ہے تو وہ میرے آگے پیش کرو، ورنہ حضور صاحب فرماتے ہیں لعنت ہے تجھ پر۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ مئی 1897 تک بھی وہ ذکی غلام مرزا غلام صاحب کے گھر میں وہ نہیں پیدا ہوا تھا، جبکہ 3 لڑکے پیدا ہو چکے تھے، اور تینوں میں جو 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا تھا وہ مسیل مرزا بشیر احمد اول تھا۔ تو آگے میں بتانا چاہتا ہوں کہ چوتھا لڑکا جس کو مرزا غلام صاحب چوتھا لڑکا کہتے ہیں، وہ پیدا ہوا تھا 14 جون 1899 کو حضور علیہ السلام کے گھر میں۔ تو اس کے حوالہ سے مرزا غلام صاحب کو یقین تھا کہ یہی وہ نشان رحمت ہوگا، یہی وہ ذکی غلام ہوگا، یہی وہ مسلم موعود ہوگا۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں، میں کہ چند حوالے پڑھ دیتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور یہ جو الہام ہے یہ حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 11 صفحات 182۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹوں کے متعلق خوشخبری پر خوشخبری دی، یہاں تک کہ ان کا عدد 3 تک پہنچ گیا، اور ان کے وجود سے پہلے الہام کے ساتھ ان کی خوشخبری دی، سو میں نے ان خبروں کو
ان کے پیدا ہونے سے پہلے خاص و عام میں شائع کیا، اور تم ان اشتہاروں کو پڑھتے ہو، پھر تعصب کی وجہ سے ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور میرے رب نے اپنی رحمت سے مجھے چوتھے کی بشارت دی ہے، اور فرمایا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ وہی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں یہ الفاظ ہیں جس کے آگے ملہم نے لکھا تھا کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور میرے رب نے اپنی رحمت سے مجھے چوتھے کی خوشخبری دی ہے، اور فرمایا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اگلا حوالہ سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہی کتاب ہے روحانی خزائن، جلد 11، اور صفحات جو ہیں اس کے 298 تا 299۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو ایک وہ زمانہ تھا جو زمینہ جامع آتم کے صفحہ 15 میں یہ بات لکھی گئی تھی۔ ایک اور الہام ہے جو 20 فروری 1886 میں شائع ہوا تھا، اور وہ یہ ہے کہ خدا 3 کو 4 کرے گا۔ اس وقت ان تینوں لڑکوں کا جو اب موجود ہیں نام و نشان نہ تھا، اور اس الہام کے معنی یہ تھے کہ 3 لڑکے ہوں گے اور پھر ایک اور ہوگا جو 3 کو 4 کر دے گا۔ سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا، یعنی خدا نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں، صرف ایک کی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھو یہ کس قدر بزرگ نشان ہے۔ اچھا، اب یہ جو 3 کو 4 کرنے والا ہے یہ پیدا ہوتا ہے 14 جون 1899 کے دن۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ لڑکا پیدا ہو گیا، آپ علیہ السلام کا چوتھا صاحبزادہ سامعین اکرام مبارک احمد پیدا ہوا، اور اس کے حوالے سے آپ اپنی کتاب تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221 میں لکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ یہ باتیں مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق کسی جگہ پر مرزا صاحب نے نہیں لکھی، وہ صرف مسیل بشیر احمد اول تھا۔ یعنی لڑکے سے متعلقہ جو پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے اس مفصل الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں داخل کر دی تھی، وہ ضمنی پیشگوئی میں جس لڑکے کی خبر دی گئی تھی وہ مرزا بشیر احمد اول تھا۔ اللہ نے اس کو فوت کر لیا 15 مہینے کا جب وہ ہوا، اس کے مسیل کی خبر دے دی۔ تو بعد میں مرزا بشیر احمد اول کے بعد 12 جنوری 1899 کو جو لڑکا پیدا ہوا مرزا غلام صاحب کے گھر میں، وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا۔ تو وہ مسیل بشیر احمد اول ہے۔ ذکی غلام تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ تریاق القلوب جب لکھی جاتی ہے کتاب، اور اس وقت 14 جون 1899 کو جو لڑکا چوتھا پیدا ہوا بقول مرزا غلام صاحب کے، مرزا صاحب لکھتے ہیں، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیشگوئی 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ 20 فروری 1886 میں کون سی پیشگوئی کی گئی تھی؟ وہی نشان رحمت کی پیشگوئی ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موقع تو نے مجھ سے مانگا، اور اسی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ تو میں سورۃ مریم کے مطابق میں بتا چکا ہوں کہ ذکی غلام ہی نشان رحمت ہے، جیسا کہ وہ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، یعنی وہ موسوی ذکی غلام جس کی موسوی مریم کو بشارت دی تھی فرشتہ نے، اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشان اور ہمارا طرف سے ایک رحمت ہوگا۔ تو ایسے یہ بھی جو چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام صاحب کو نشان رحمت بخشا گیا تھا، یہ ذکی غلام ہے، لڑکا نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ضمنی پیشگوئی اللہ نے ڈال دی اس میں۔ اصل جو پیشگوئی ہے وہ مسلم موعود جو ہے وہ ہی ذکی غلام اور نشان رحمت کے حوالے سے۔ تو اب ہم جان گئے ہیں کہ جب چوتھا لڑکا مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوا جس کا نام آپ علیہ السلام نے مبارک میں رکھا، اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اس کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ دوسرا حوالہ بھی سن لیجئے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وہی کتاب ہے روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے اور عبدالحق غزنوی کو متنبع کرنے کے لیے اس پسرے چہارم کی پیشگوئی کو 14 جون 1899 میں، جو مطابق 4 صفر 1317 ہجری تھی، بروز 4 شنبہ پورا کر دیا۔ یعنی وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا۔ یہ مولود مسعود جو نہ مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق مرزا صاحب نے استعمال کیا لفظ، نہ مرزا بشیر احمد ایم اے کے متعلق، نہ مرزا شریف احمد کے متعلق، صرف مرزا بشیر احمد اول کے متعلق حضور صاحب نے مولود مسعود لکھا تھا، اللہ نے اس کو فوت کر لیا۔
کیونکہ اللہ کی علم میں اللہ نے تو ویسے دینا ہی نہیں تھا بطور لڑکا، لیکن ملم کو فوت کر کے بتا دیا کہ نہیں، آپ جو اجتہاد کر رہے ہیں مولود مسعود کا، جو درست نہیں۔ یہاں پر چوتھے لڑکے کے حوالے سے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا۔ تیسرا حوالہ بھی سن لیجئے، یہ وہی کتاب ہے روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 223۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سو صاحبو وہ دن آ گیا، وہ چوتھا لڑکا جس کا ان کتابوں میں 4 مرتبہ وعدہ دیا گیا تھا، سفر 1317 ہجری کی چوتھی تاریخ میں بروز 4 شنبہ پیدا ہو گیا۔ عجیب بات ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ 4 کے عدد کو ہر ایک پہلو سے تعلق ہے، اس کی نسبت 4 پیش گوئیاں ہوں۔ یہ 4 سفر 1317 ہجری کو پیدا ہوا، اس کی پیدائش کا دن ہفتہ کا دن تھا، ہفتہ کا چوتھا دن تھا یعنی بدھ، یہ دوپہر کے بعد چوتھے گھنٹے میں پیدا ہوا، یہ خود چوتھا تھا۔ تو سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مرزا غلام صاحب کی جو نشان رحمت کے حوالے سے پیش گوئی تھی، آپ علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے چوتھے لڑکے جو 14 جون 1899 کو پیدا ہوا تھا، جس کا نام آپ علیہ السلام نے مبارک احمد رکھا تھا، اس پر اس نے آپ علیہ السلام نے لگایا بشیر احمد اول کے بعد۔ پہلے بشیر احمد اول پر لگایا، اللہ نے اس کو 15 مہینے کا جب وہ ہو گیا فوت کر لیا، یہ بتا دیا کہ نہیں یہ تیرا وہ نشان رحمت نہیں ہے، یہ مسلم موت نہیں ہے، یہ پس موت نہیں ہے۔ پھر چوتھے لڑکے پر مرزا صاحب نے اس کو منطبق کیا، نشان رحمت کی پیشگوئی کو، مسلم موت کی پیشگوئی کو، ذکی غلام مسیح الزما کی پیشگوئی کو۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مبارک احمد کی پیدائش کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی کیا تقدیر ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ ستمبر 1907 کو مرزا غلام صاحب کو ایک خواب وہ دیکھتے ہیں، وہ خواب مطلب کہ انظاری خواب ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 618۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا گڑھا ہے، مبارک احمد اس میں داخل ہوا اور غرق ہو گیا، بہت تلاش کیا گیا مگر کچھ پتہ نہیں ملا، پھر آگے چلے گئے تو اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے۔ یہ جو آگے لڑکا اور بیٹھا دیکھا مرزا صاحب نے اپنے خواب میں مبارک احمد کی جگہ، یہ وہ اصل نشان رحمت ہے، اور یہ وہ لڑکا موعود ہے جو مرزا صاحب کو دیا جانا تھا، یا جس لڑکے موعود کی ذکی غلام کے رنگ میں یا نشان رحمت کے رنگ میں مرزا صاحب کو چلہ اشار میں بشارت دی گئی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، یہ تو ایک خواب ہے۔ 16 ستمبر 1907 کو سامعین کرام مرزا مبارک احمد چوتھا لڑکا جو مرزا غلام صاحب کا، یہ فوت ہو جاتا ہے۔ جس دن یہ فوت ہوتا ہے، اس کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ مرحوم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 619 پر یہ الفام ہے، یعنی مبارک احمد جس پر مرزا غلام صاحب نے اپنی نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح الزما یا مسلم موت کی پیشگوئی کو چسپاں کیا تھا، منتمک کیا تھا، وہ بھی تقریباً 7-7.5 سال کا جب ہو گیا، اللہ نے اس کو 16 ستمبر 1907 کو فوت کر لیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ نہیں یہ بھی وہ نہیں ہے، میں آگے میں بتاتا ہوں جال کے۔ پھر اللہ نے اس کی بھی مسیر کی بشارت دے دی، جیسے کہ بشیر اول کو وفات کر کے اس کے مسیر کی آگے خبر دی، ایسے ہی مبارک بھی فوت ہو گئے۔ جس دن فوت ہوا اس دن اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا ملہم پر کہ انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تو ایک حلیم غلام کی بشارت چل رہی ہے۔ تو آگے اکتوبر 1907 کو پھر اللہ فرماتا ہے، یہ حوالہ جو ہے تذکرہ صفحہ 622 پر الہام ہے، اللہ فرماتا ہے مخاطب کر کے اپنے ملہم کو انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، اے ساقی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ پھر پیش گوئی مبارک احمد سے جو ہے آگے مسیل مبارک احمد کی طرف اللہ نے شفٹ کر دی، یعنی ملک کو بتا دیا کہ جس مبارک احمد چوتھے لڑکے کو تو نے مولود مسعود، یہ وہ لڑکا ہے جس کی پیشگوئی 20 فروری 1886 کے اشتہار میں کی گئی تھی، یا یہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہے جو تو نے فرمایا تھا، اس کے باوجود وہ اگر لڑکا تھا بھی تو میں اس کو میں نے اس کو فوت کر لیا ہے، اور اس کے فوت کے بعد میں نے اس کے مسیل کی آگے آپ کو بشارت دے دی ہے۔
حلیم اس ذکی غلام کی مین جو نشانی ہے وہ ذکی غلام ہے. علاوہ اس کی دیگر اس کے صفاتی نام ہے. حلیم ہے اس کا مثلا وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم. اس طرح محضور الحق والعلا کا عن اللہ نزلہ من السماء، یہ بھی بشارت اس کے نشانی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو یحییٰ بھی قرار دیا ہے اور بہت سارے صفاتی اس کے نام ہیں. تو اکتوبر 1907 میں مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ جو پیشگوئی ہے وہ مبارک سے آگے مسیح مبارک کی طرف میں نے منتقل کر دی ہے. آخری الہام ذکی غلام کے حوالہ سے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں بطور نشان رحمت بخشی تھی، اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے 6/7 نومبر 1907 کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساحب اللہ غلامن زکیہ رب حبل ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. تذکرہ صفحہ 626. اللہ فرماتا ہے میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں. ذکی غلام کی بشارت تو 6/7 نومبر 1907 کو ہو رہی ہے، جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ نے بشارت دی تھی. میں احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا، اور جو مولوی ہیں جماعت احمدیہ قادیان کے مربیوں میں کہتا ہوں، اس کی تو 6/7 نومبر 1907 کو بشارت ہو رہی ہے. جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم اس بات پر تصدیقی مور لگاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے نبی کو غلام کی بشارت دی، اس وقت جس کی بشارت دی جاتی ہے وہ اس کے گھر میں نہیں ہوتا، پیدا ہوا نہیں ہوتا، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلیم غلام کی بشارت ملی تھی. سورۃ صف پڑھیں، وہاں پر ان کو بشارت دی کہ بشارت کے بعد حلیم غلام نہیں تھا، اسماعیل علیہ السلام پیدا نہیں ہوا تھا، بشارت کے بعد پیدا ہوا. اس طرح علیم غلام کے طور پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. علیم غلام بھی اپنی بشارت کے بعد پیدا ہوا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کی بشارت دی حضرت ذکریا علیہ السلام کو. سورۃ مریم میں اور سورۃ آل عمران میں ذکر ملتا ہے. تو بشارت کے وقت یحییٰ بھی موجود نہیں تھے. فرماتا ہے کہ اے اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے یحییٰ کیسے پیدا ہو جائے گا. ایسے ابراہیم صاحب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بشارتیں ملی ہیں حلیم اور علیم غلام کی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ جائے، کہاں سے یہ علیم اور حلیم غلام پیدا ہوں گے. فرشتوں نے کہا کہ وہ پیدا ہوگا. آپ کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں؟ مقصد میرا کہنے کا یہ باتیں یہ ہے کہ قرآن کریم سے یہ پتہ ملتا ہے کہ جب کسی غلام کی بشارت کسی نبی کو، کسی ولی کو ملتی ہے، سچی بشارت ملتی ہے، تو وہ بشارت کے بعد وہ وجود پیدا ہوتا ہے. ایسی ذکی غلام ہے موسمی مریم کو جب ملا. موسمی مریم کوئی شادی شدہ نہیں تھی اور نہ بدکار تھی. اس نے کہا سورۃ مریم پڑھیں اور سورۃ آل عمران پڑھیں. تو وہ میرے کیسے پیدا ہوگا ذکی غلام؟ وہ فرشتے نے کہا پیدا ہوگا. اللہ نے کہا پیدا میں کروں گا. تو وہ پیدا ہوا اور اسی کا نام پھر سورۃ آل عمران میں مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ نے رکھا اور کلمہ طلّہ اس کو قرار دیا، کلمہ قرار دیا، وہ میرا کلمہ ہے. ایسے ہی وہ نشان رحمت جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو دی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلمہ طلّہ قرار دیا، اس کو بھی مسیحی نفس قرار دیا، اس کو بھی ذکی غلام فرمایا، اس کو بھی نشان رحمت فرمایا. بہت ساری چیزیں وکان امرن مقضیہ، یہ ساری باتیں اس میں اللہ نے فرمائی ہوئی ہیں کہ وہی وہ شخص ہے جو موسوی سلسلے کا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے یا ذکی غلام تھا، اس کا وہ مثیل ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ان کی دعائیں قبول فرما کر چلہ ہوشیارپور میں انہیں بشارت دی تھی. وہ وجود ہے. وہ آپ علیہ السلام کا کوئی لڑکا نہیں. مرزا بشیر الدین محمود احمد صرف اور صرف مرزا بشیر احمد اول جو تھا اس کا مثیل تھا. اور یہ لڑکے سے متعلقہ جو پیشگوئی، فروئی پیشگوئی، ضمنی پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے اس مفصل الہامی پیشگوئی مسلم موعود یا الہامی پیشگوئی نشان رحمت یا الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح عظمہ، اس میں اللہ نے یہ داخل کر دی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی کے ذہن میں کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اندر داخل ڈال دی. میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد اس کی اولاد نے کیا کرنا ہے. جماعت پر قبضے انہوں نے کرنے ہیں، یہ ساری الہامی بشارتیں اپنے قبضہ میں کر کے انہوں نے تو خدا بن جانا. اللہ کو علم تھا، مرزا صاحب علیہ السلام کو کوئی علم نہیں تھا. اور وہ جو مرزا صاحب کی اولاد تھی یا وہ صحابی تھے سارے، ان کو بھی کوئی علم نہیں تھا بھی کیا ہونا ہے، مطلب کہ ایک اللہ کی کیا تقدیر ہے. تو بہرحال کسی کو پتہ نہیں تھا، اللہ کو علم تھا کہ مرزا غلام صاحب کی اولاد نے کیا کیا دجل کرنے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ سارے الہاموں پر بھی قبضے ہو گئے، جماعت پر بھی قبضہ ہو گیا، تو دعوے بھی ہو گئے مسلم موت کے. اور
پھر ان دعووں کے 10 سال بعد پھر وطین بھی قطع ہو گئی مرزا بشیر الدین محمود احمد کی. میں بہت تفصیل بتا چکا ہوں باہر اپنے لیکچروں میں. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ یہ مفصل الہامی پیشگوئی نشان رحمت کی یا ذکی غلام مسیح الزماں کی یا مسلم موت کی، اس میں لڑکا سے متعلقہ پیشگوئی ڈالنے کی مقصد ہی اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کی اولاد کی اور اس کے صحابیوں کی، اس کے پیروکاروں کی احمد کی آزمائش کرنی تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس پیشگوئی کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا اگر یہ آزمائش منظور نہ ہوتی ملہم کی اولاد کی یا کچھ جماعت احمدیہ کی، تو اللہ تعالیٰ الگ الگ پیشگوئیاں نازل کر دیتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکے کے متعلق اللہ نے وضاحت فرما دی کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی ملہم پر جو الہام نازل کیے ہیں ان میں کوئی ذکی غلام کے متعلق اس قسم کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ یہ ذکی غلام کون ہوگا، کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا. کوئی ایسی ہے ہی نہیں، ملتی نہیں. ہاں ملہم اس کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتا رہا. 2 لڑکوں پر ذکی غلام یا نشان رحمت سمجھ کر یا پسے موت سمجھ کر مرزا غلام محمد نے ان پیشگوئی کو نشان احمد یا مسلم موت کی پیشگوئی چسپاں کی. وہ دونوں والوں نے فوت کر لیے، بشیر احمد اول اور مبارک احمد. اور بشیر اول کو فوت کر کے اس کی مسیل کی خبر دے دی. اور بشیر اول کے بعد کون لڑکا پیدا ہوتا ہے؟ مرزا بشیر الدین محمود احمد، اور اس کا وہ مسیل بشیر احمد اول ہے. تو مجھے امید ہے کہ میرے جو بہن بھائی بزرگ جو ہیں جماعت احمدیہ میں یا مولوی جو ہیں، علماء جو ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ عبدالغفار جمبائی جی کہتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد مرزا بشیر احمد اول کا مسیل تھا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ امید ہے ان کو ثبوت مل گیا ہوگا. آج میں ان کو یہ ثبوت دے رہا ہوں کہ وہ فروئی یا ضمنی جو پیشگوئی لڑکے سے متعلقہ اللہ نے الہامی پیشگوئی مسلم موت میں ڈالی ہوئی ہے، وہ مرزا غلام صاحب کی اولاد کی اور جماعتی احمدیہ کے جو لوگ ہیں ان کی آزمائش کے لیے ڈالی تھی. بھی مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو ویسے اگر اللہ چاہتا تو الگ الگ پیشگوئیاں نازل کر دیتا تو یہ ابتلا ہی نہ ہوتا، نہ دعوے جھوٹے ہوتے. مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم موت کے دعوے کرتا، لیکن اللہ نے اس رنگ سے یہ پیشگوئی نازل فرمائی کہ معاملہ مطلب کہ مشتبہ صاف ہو جاتا ہے. اور یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں میں سب کو بتاتا ہوں کہ میں اپنی عقل سے نہیں، میں تو مذہبی طالب علم نہیں رہا زندگی میں. یہ اللہ کا انکشافات ہیں جو مجھ پر ہوئے، جو مجھے اللہ نے بتایا کہ یہ حقیقت ہے اس پیشگوئی کی. تو ظاہر ہے کہ جس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی آنس میں فرمائی ہوئی ہے، اس کی حقیقت مرزا غلام صاحب پر اللہ نے کھولی کہ اے میرے بندے، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو پہلے فوت ہو چکا ہے، وہ کہاں زندہ آسمان پر گیا، نہ بیٹھا، نہ اس نے آنا ہے. غلبہ اسلام کا جو وعدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا وعدہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ کے ساتھ وابستہ ہے، یہ وہ محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ وہ محمدی موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ ہونا ہے دین اسلام کی فتح اور غلبے کا. تو امت محمدیہ بیچاری ساری بیٹھی ہے، اس مسیح کو آسمان پر بٹھا کے اس کا انتظار کر رہی ہے. بھئی آسمان پہ تو وہی آئے گا جو اوپر گیا ہوگا. اللہ نے لکھ چھوڑا ہے کہ جو اس مٹی سے پیدا ہوتا ہے انسان، وہ اسی مٹی میں جائے گا، یہیں پہ مرے گا، رہے گا، بچہ پھر جوان پھر بوڑھا، اسی زمین میں جائے گا. اسی زمین سے تم قیامت کے دن میں تمہیں نکالوں گا. آسمان پر کیسے چلا گیا؟ دوسری میں یہ کہنا ہے کہ ذکی غلام سے بھی میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ لڑکا کے متعلق تو اللہ نے وضاحت فرما دی کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ذریت و نسل ہوگا. ذکی غلام کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں اللہ نے بتائی. یہ معاملہ اپنے پاس رکھا کہ مجھے اللہ نے رکھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذکی غلام کو میں نے کہاں، کب اور کس جگہ پیدا کرنا ہے، کس انسان کو میں نے اس پیشگوئی کا مستحق بنانا ہے. اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کی امانت ہے. مرزا بشیر الدین محمود احمد جھوٹے دعوے کرتا رہا، جبکہ وہ تو مسیل بشیر احمد اول تھا جس کا نشان رحمت کی جو پیشگوئی اس کے ساتھ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جھوٹے دعوے کیے، جماعت پر قبضے کیے، پھر اپنی شہر کٹوائی، تو پھر فالج ہو گیا اور دکھ کی مار قرار دیا ہے مرزا غلام صاحب نے انجام آتم میں فالج کو. تو یہ ساری باتیں ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے احمدی بہن بھائی اور بزرگ کیا سوچ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے آخر پہ میں چاہتا ہوں کہ لیکچر زیادہ لمبا نہ کروں، اور پتہ لگ گیا ہوگا میرے بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو، اور علماء جماعت احمدیہ قادیان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کس طرح مرزا بشیر الدین محمود احمد صرف اور صرف مسیل مرزا بشیر احمد اول تھے.
وہ کوئی مسلم مود نہیں تھے، نہ وہ مود نشان رحمت تھے، نہ وہ ذکی غلام تھے. اللہ نے وہ ذکی غلام نشان رحمت تو دیا ہی نہیں بطور اسماعیل لڑکا. تو یہ سارا قبضہ گروپ ہے، جو جماعت پر بھی قبضہ، پیشگوئی پر بھی قبضہ. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اے اللہ، کہ اللہ نے اس عاجز کو اس پیشگوئی کا مستاق بنایا ہے. آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں میں. تو میں تو ایک عرصہ دراز سے 1993 میں سے مرزا طاہر احمد کو بھی بلاتا رہا کہ دیکھیں میں یہ جو بتا رہا ہوں سچ بتا رہا ہوں، اللہ کی علم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. تو وہ مجھے میری انکوائری، میری مطلب کہ مجھ پر سزائیں جو جماعت میں ہوتا ہے، مطلب کہ اس کو عہدہ نہیں دینا، اس کی ہم اس پر نظر رکھنی بھی کیا یار، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے یار. مرزا غلام صاحب کے ماننے والے اتنے بد لوگ ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ ان کی قسمت میں کوئی فضل نہیں کر سکتا. مرزا غلام صاحب ایک سونے کی طرح سچے انسان تھے. ان کو ماننے والے بھی اگر ان کی تعلیم پر، قرآن کریم کی تعلیم پر چلیں گے، وہ بھی ایک خوبصورت لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں. اللہ نے ان متقیوں سے ہی پیار کرنا ہے. اللہ جس انسان کو چاہے گا مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو، اس کی قسمت وہ نشان رحمت کر دے گا. مرزا غلام صاحب کو وہ نہیں دیا موت نشان رحمت. تو امید ہے میرے بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا، اور جماعت احمدیہ قادیان کے مولویوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کیا وہ ثبوت ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صرف اور صرف مرزا بشیر احمد اول کے مثیل تھے، بس اور کچھ بھی نہیں تھے. تو میرا آج کا لیکچر کا عنوان بھی یہی ہے کہ میں بتانا چاہتا تھا کہ لوگوں کو کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صرف مرزا بشیر احمد اول کی مثیل تھے. آخر میں مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ پڑھ کے اپنے لیکچر کو ختم کروں گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ازالہ ہم روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 550 پر الفاظ ہیں میرے آقا کے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو. میں بھی اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ بھی الہامی پیشگوئی مسلم موعود، الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزمان، الہامی پیشگوئی نشان رحمت کے حوالے سے سچائی کا خون نہ کرو. آپ کو میں ہر چیز کھول کھول کے بتا رہا ہوں. اب تم یہ نہیں قیامت کے دن کہو گے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، بشیر الدین محمود احمد مرزا صاحب کا لڑکا، تو اس نے دعویٰ کر لی تو ہم نے مان لیا. اب بتانے والا بتا رہا ہے آپ لوگوں کو جو اس فضل کا، اس نشان رحمت کی پیشگوئی کا، اور اس کو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ فتح اور ظفر کی کلید ہے وہ بندہ. وہ اگر آیا ہوتا تو ہم دائرہ اسلام سے باہر بیٹھے ہوتے. اگر وہ آیا ہوتا دنیا میں تو وہ تو 15ویں صدی ہجری کا موعود مجدد ہے. اس شخص نے، اللہ کو علم تھا کہ 100 سال میں مرزا غلام صاحب کی اولاد نے اس کی احمدیت کے ساتھ، اس کی جماعت احمدی کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا گند ڈالنے ہیں. اس کے بعد ضرورت پڑ جانی تھی اس جماعت کی اصلاح کی بھی. تو اس مسلم موعود نے 15ویں صدی ہجری کے سر پر پھیلا نے کس کو کھڑا کرنا تھا. ہاں، اس نے جماعت احمدیہ میں سے کھڑا ہونا ہے. یہ یاد رکھیں، کسی مسلمانوں کے اور فرقے میں سے وہ کھڑا نہیں ہونا تھا. تو الحمدللہ یہ عاجز 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوا جماعت احمدیہ میں. اور پیدائشی احمدی ہوں، پیدائش در پیدائش میرے والد صاحب بھی پیدائشی احمدی تھے. آگے حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خشک منطق چھوڑ دو. میں بھی اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور علماء جماعت احمدیہ قادیان سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ حق کو قبول کر لو. میں امی انسان ہوں، مذہبی دنیا کا بندہ ہوں. ایک کوئی بارہا میں بتا چکا ہوں، یہاں پر میں دوبارہ نہیں اس بات کو چھیڑتا. مطلب کہ ایک امی انسان ہوں. اگر چاہے امی کو اللہ تعالیٰ کوئی اعزاز دینا، کوئی فضل بخشنا تو کر سکتا ہے. میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے سے بھی زیادہ امی تھے. ان کو ختم النبیین اور سید المرسلین بنایا. ایک امی انسان کو جو ایک دن بھی اسکول نہیں گیا تھا، جو اپنا نام نہیں لکھ سکتا تھا. اصحاب کرام جو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، انہوں نے سکھایا تھا محمد لکھنا. تو میں بھی مذہبی دنیا کے ایک امی انسان ہوں. اگر اللہ نے چاہا ہے یہ خوش نصیب مجھے بنانا، یہ فضل احسان میری قسمت میں کرنا، تو اس نے کر دیا ہے. تو پھر میں کہوں گا اپنے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں اور علماء جماعت احمدیہ قادیان کو کہ حق کو قبول کر لو. حضور صاحب فرماتے ہیں، اگر
سے ایک بچہ سے اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خوش منطق کو چھوڑ دو. میں چاہتا ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ دعویٰ تھا مرزا بشیر الدین محمود کا، چھوڑ دے اس کو. اس کے جھوٹے دعووں کی وجہ سے تو آپ دیکھیں آپ باہر بیٹھے ہوئے اسلام سے نکل کے. آگے اس میں فرماتے ہیں سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو. پھر اپنے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے میں یہ بھی کہوں گا کہ مرزا غلام صاحب کی یہ تعلیم ہے کہ سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو. میں بھی آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو. اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس پیشگوئی کا مجھے مستاق بنایا ہے بلکہ وہ ساری نشانیاں جو علم سے متعلقہ ذات باری تعالیٰ کے علم کے متعلق جو نشانیاں ساری ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری اس سازش کے وجود میں پوری کر دی ہیں. اور اس کے حوالہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سازش پر اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یعنی ورچوئس گاڈ نازل فرمایا، اس میں ساری یہ باتیں پوری فرما دی. تو آپ کو چاہیے کہ اللہ سے نہ لڑیں. میرے سے بشک لڑتے پھریں، میں تو ایک کمزور عاجز انسان ہوں. میں نے کسی کو کیا کہنا، میں تو خود میرا اخراج اور مقاطعہ ہو گیا ہے، میرے بچوں کا، میری فیملی کا، میرے ساتھیوں کا. ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کیا کہنا تم سے، لیکن اللہ سے ڈرو. میں شروع میں آیت پڑھی ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 9، اس میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اے مومنو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور انصاف کرو، کسی مخالف سے بھی ناانصافی نہ کرو. میں تو کھول کھول کے بتا رہا ہوں کہ وہ وجود اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام یا نشان رحمت یا مجھ سے بطور جسمانی لڑکا اللہ نے نہیں دیا مرزا صاحب علیہ السلام کو. ہاں یہ ان کی شان ہے مرزا صاحب علیہ السلام کی کہ اللہ نے انہیں محمدی مریم بنایا، مقام و مرتبہ بخشا، اور پھر ان کی دعاؤں کے نتیجے میں چلہ ہوشیارپور میں یہ نشان رحمت، یہ ذکی غلام، یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم محمدی ماؤد ان کو بخشا، ان پر نازل فرمائی پیش ہوئی. یہ ان کی شان ہے. آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ وہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں. جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے. سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو، چاہیے کہ کوئی بھی عداوت تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو. تو بہرحال یہ حضرت مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں. میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں اور علماء جماعت اور نام نہاد خلفائے جماعت سے بھی کہوں گا کہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم کی پیروی کرو. اسی میں تمہیں اللہ بھی ملے گا، اللہ کے فضل بھی ملیں گے. اس سے دور ہو کر تم کچھ بھی نہیں پا سکتے. یہ چیزیں اللہ کا فضل ہوتی ہیں، یہ اپنی کوششوں سے قبضوں سے نہیں ملتی. اللہ جس کو چاہے جس کی قسمت میں کر دے، اور جس کی قسمت میں اللہ کر دے پوری دنیا بھی اس سے وہ فضل چھیننا چاہے نہیں چھین سکتی. اور جس کو اللہ نے بنایا دنیا کٹھی ساری ہو جائے اس کو بناتی پھر اللہ پھر بھی وہ اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے. وہ کسی اللہ کے فضل کا مصداق نہیں ہو سکتا. اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. تو وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل.